ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا آن لائن کے خاص پروگرام مذاکرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں منور سلطان۔ اس وقت پورے ملک میں ایک خاص موضوع کا بڑا چرچا ہے۔ وہ موضوع ہے یونیفارم سول کوڈ UCC۔ پڑھے لکھے لوگ اور عام لوگ، غیر مسلم سب لوگ اس چرچے میں شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہے کیا اور اس کے ذریعے سے کیا کچھ ہونے والا ہے۔ یہ ایک اہم موضوع ہے جس پہ بات ہونی چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین حضرت مولانا عتیق احمد بستوی صاحب، آپ رکن مجلس عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اسی طرح کنوینر ہیں دارالقضا کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے۔ مولانا خیر مقدم ہے، آپ تشریف لائیں۔ اس وقت جو حالات ہیں یکساں سول کوڈ یا یونیفارم سول کوڈ کے لیے، اس میں ایک طرف مسلمانوں میں بے چینی بہت نظر آ رہی ہے، دوسری طرف ایک طبقہ وہ بھی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کا موضوع ہے، یا پھر اس طرح کے موضوعات تو آتے ہی رہتے ہیں، ابھی اس کا کوئی ڈرافٹ نہیں آیا ہے تو وقت سے پہلے ہنگامہ کی ضرورت کیا ہے۔ ان دونوں نظریوں کے درمیان آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو یونیفارم سول کوڈ کی بات ہے وہ دستور سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ دستور کی دفعہ 44 میں اس کا ذکر ہے، اور ہمارے دستور کا ایک حصہ جو رہنما اصولوں کی طرف متعلق ہے اس کی ایک دفعہ ہے جو اور رہنما اصولوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی حقوق میں شامل تو نہیں ہے، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئندہ قانون سازی میں ملک کو خاص جہت دینے میں انہیں ہدایات کا لحاظ کرے جو رہنما اصولوں کو دیے گئے۔ انہیں میں سے ایک دفعہ 44 ہے جس میں جو یونیفارم سول کوڈ کی بات کہی ہے۔ پہلی بات سمجھنے کی تو یہ ہے کہ ہمارے دستور کے جو بنیادی حقوق کا حصہ ہے، بنیادی حقوق میں دفعہ 25 میں صاف طور سے اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب پر چلنے، مذہب کو اختیار کرنے اور مذہب کی تبلیغ کا پورا ہے۔ مذہب پر عمل کرنے کی اور مذہب کی تبلیغ کی اور جو بھی چیزیں دین سے مذہب سے وابستہ ہیں ان پر عمل کرنے کی آزادی ہر شہری کو ہے، یہ بنیادی حق ہے، انہیں حقوق میں شامل ہے۔ یہ دفعہ 44 کہاں سے آ گئی؟ واقعہ یہ کہ دفعہ 25 جو بنیادی حقوق کے متعلق ہے اس میں، اور دفعہ 44 میں کھلا ہوا دکھ رہا، اور جو قانون ساز کمیٹی تھی دستور کے لیے اس نے جو تیار کیا تھا شروع کے مرحلے میں، اس میں ایک چیز شامل نہیں تھی۔ ایک خاص پس منظر ہے جس کو جاننا ضروری ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا تصور اچانک ابھر کر اس وقت سامنے آیا جبکہ آئین ساز اسمبلی ملک کا آئین تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اس مرحلے میں بنیادی حقوق سے متعلق ذیلی کمیٹی کی 28 مارچ 1947 کی میٹنگ میں مسٹر MR مسانی کی طرف سے ایک تجویز رکھی گئی کہ بنیادی حقوق میں ایک شٹ یکساں سول کوڈ کو بھی شامل کیا جائے جس کا اطلاق بلا تفریق مذہب تمام شہریوں پر ہو۔ پہلے مرحلے میں کمیٹی کی اکثریت نے یہ تجویز مسترد کر دی، لیکن 30 مارچ 1947 کی میٹنگ میں تجویز پھر پیش ہوئی۔ اس کے بعد ذیلی کمیٹی نے معمولی اکثریت سے فیصلہ کیا کہ یکساں سول کوڈ کی ایک کلاس سماجی پالیسی کے رہنما اصولوں میں شامل کر لی جائے۔ یہ بھی ایک کوڈ کی اکثریت سے اس کو شامل کیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ میں جب دستور ہند کی خواندگی ہوئی اور دفعہ 44 سے یکساں سول کوڈ کو آئینی حیثیت دینے کو مستوی بحث آئی تو بہت سے مسلم ممبران نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور دفعہ 44 کے مضر اثرات کو ختم کرنے کے لیے مختلف ترمیمات پیش کی، لیکن ترمیمات منظور نہ ہو سکی۔ مثلاً محمد اسماعیل صاحب مرحوم نے کی پیش کردہ بعض ترمیمات کیے ہیں۔ نمبر 1، دفعہ 35 میں درج ذیل شرک کا دعویٰ کیا جائے، کسی گروپ یا فرقے کو اپنے پر اللہ سے دستبردار ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا،
اگر اس کے پاس ایسا قانون موجود ہے. انصار اسمبلی ڈبیٹ جلد 7 صفحہ 540. نمبر 2 دفعہ 13 کی کلاس الف کی سب کلاس بی میں یہ نیا سب کلاس جوڑ دیا جائے. کوئی شخص جس گروپ یا فرقے سے تعلق رکھتا ہو یا اس سے تعلق کا اظہار کرتا ہو اس کے پرسننا پر عمل کرنے کی آزادی. یہ ترمیم پیش کی گئی تھی. طویل بحثوں کے باوجود مسلم ممبران پارلیمنٹ کی پیش کردہ تعلیمات جن کا مقصد پرسننا کو دفعہ 44 کی زد سے بچانا تھا منظور نہ ہو سکی. ترمیم کا مطالبہ کرنے والوں کو ڈاکٹر بانی امبیڈکر نے یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کی یہ محض حکومت کو اختیار دیا جا رہا ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہبی شخصی قوانین کو ختم کر دینا ضروری ہوگا. خواہ ملک کے مسلمان عیسائی یا کوئی اور فرقہ اس سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ کرے. کسی کو یہ خطرہ نہ ہونا چاہیے کہ صرف اختیار کے مل جانے کی وجہ سے حکومت اس پر عمل کے لیے اصرار کرے گی. حکومت کے اختیارات عملاً محدود ہوا کرتے ہیں. خاص لفظی طور پر آپ انہیں کتنا ہی غیر محدود کر لیں کیونکہ حکومت اپنے اختیارات کا استعمال اس طرح نہیں کر سکتی جس کے نتیجے میں مسلمان بغاوت پر آمادہ ہو جائیں. اگر حکومت کسی وقت ایسا کرنے کی سوچے گی تو اسے باطل العقل کہنا چاہیے. تو خلاصہ ہے کہ بہت سے ممبران پارلیمنٹ کی پرزور مخالفت کے باوجود دفعہ 44 بلا کسی ترمیم اضافے کے منظور کر لی گئی. اس طرح ہمارا دستور ایک کھلے ہوئے تضاد کا شکار ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ دفعہ تو اس سے شامل ہوئی ہے اس کا گویا رسولات کے خلاف ہونا اور خطرہ ہونا اس کے لیے یہ بلکہ واضح تھا اور اسی لیے اس محلے میں سے اس کے خلاف کیا گیا تھا. بات یہ ہے کہ دستور مرتب ہوا. دستور کی ترتیب کے بعد بہت سے قوموں کے ساتھ معاہدے بھی ان کے ہندوستان میں شامل کیا گیا. میزورم ہے, سکم ہے, ان سب لوگوں کے ساتھ. دفعہ 370 جو کشمیر کے بارے میں ہے اس کے بعد دفعہ 371 جو ہے اس میں مختلف کلاسز ہیں ناگالینڈ اور مختلف علاقوں کے بارے میں. ان میں خاص علاقے کے لوگوں کو خاص اقوام کو خصوصی تحفظات دیے گئے ہیں. ان کے رسم و رواج کو, ان کے جو شادی بیاہ کے طریقے ہیں, حتیٰ کہ زمین وغیرہ کے جو مسائل ہیں ان میں بھی کہ ان کے معاملات جو ہیں محفوظ رہیں گے, اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دستور کی جو چیز آ بھی گئی لیکن جو دستور سازوں کا رخ تھا, جو حکومتوں کا رخ تھا, یہی تھا کہ بھائی لوگوں کے اگر ہم رسم و رواج کا, ان کے مذہب کا, تہذیب کا خیال نہیں کریں گے تو لوگ ملک سے جڑیں گے نہیں, اگتے ہوئے چلے جائیں گے. تو ان کو جوڑنے کے لیے ناگالینڈ کو جوڑنے کے لیے, سکم کو جوڑنے کے لیے, وہاں کے آدی واسیوں کو جوڑنے کے لیے ان میں اطمینان پیدا ہو, خطرات دور ہوں, ہم نے دستور میں گویا یہ سب چیزیں شامل کی. تو سچی بات ہے کہ اگر یونیفارم سے رپورٹ لانے کی بات اس میں حکومت اگر ایماندار ہو تو پہلا کام تو اسے کرنا چاہیے یہ اس طرح کے خصوصی توضیحات دستور میں ہیں, چاہے وہ ناگالینڈ کی ہوں, سکم کی ہوں اور مختلف جو قبائل ہیں مختلف صوبوں کے ان کے تعلق سے ہوں. پہلے تو ان جو ہے خصوصی توضیحات کو دفعات کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, پہلے ختم ہو جائیں. اگر وہ ہیں, اگر آپ نے مان لیجیے کوئی یونیفارم سے رپورٹ پاس بھی کر دیا تو جب تک کہ وہ دستور وہ دفعات موجود ہیں ان لوگوں کو اس کا نفاذ نہیں ہوگا. اگر ان کو واقعی یہ کام کرنا ہے کہ بہت ملک کے وفات میں یہ چیز ہے, الگ بحث ہے کہ یہ ملک کے وفات میں کہاں تک ہے, انتہائی مضر ہے اور ملک کو توڑنے والی چیز ہے. لیکن اگر ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ واقعی پورے شہریوں کے لیے ہم اتنا قانون بنانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے دستور میں جو خصوصی توضیحات ہیں مختلف قبائل کے لیے, مختلف علاقے کے لوگوں کے لیے, پہلے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے ماحول بنائیں کہ بھائی ان دستور کے دفعات کو ختم کریں. جیسے 370 کو آپ نے ختم کیا, 371 کو بھی دفعات کو آپ ختم کریں, تب تو ہم سمجھیں کہ آپ باقی پورے ملک کے لیے کوئی یونیفارم سے رپورٹ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ سب دفعات موجود ہیں اور ابھی سے ان قبائل کے لوگ, علاقوں کے لوگ اس بات کا خطرہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یونیفارم سے رپورٹ اگر بنتا ہے تو ہمارے لیے خطرہ ہوگا. وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ عمل ان کا ہوا, اس میں کامیاب ہو گئے, اگلا مرحلہ وہی ہوگا کہ ہم کو جو خصوصی تحفظات حاصل ہیں وہ بھی ختم ہو گئے, وہ اپنی بے چینی ابھی سے پیدا ہو گئی. تو ایسا کوئی قدم اٹھانا جو ملک کے
गोया इत्तेहाद को, सालमियत को, अमन अमान को खतरे में डाले, तो ये समझदारी की बात तो नहीं। ये तो एक सियासी मकसद के लिए तो उसको डाला गया है। तो कोई शुबा नहीं कि इस वक्त जो चीफ मसला लाया जा रहा है काउंसिल कोर्ट का, अभी तो उसका खाका क्या है, क्या सोच रहे हैं, हमारे सामने नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में जो चीज़ें बात प्रेस में आई हैं कि इस तरह तैयार किया गया है, वो तो यूनिफॉर्म कोर्ट नहीं है। वो तो सिर्फ ये है कि मुसलमानों के कुछ क़वानीन में मुदाखलत करना है, इस्लामी शरीयत में मुदाखलत करना है, और उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं, कॉमन कोई चीज़ नहीं कि कोई ऐसा कानून बन रहा हो जिस पर सब पे नाफिज होने वाला। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत ने इलेक्शन के पेश नज़र सियासी मकासद के लिए इस मसले को उठाया है, और उसमें संजीदा इसलिए है कि उसको इलेक्शन में फ़ायदा चाहिए। वो समझते हैं कि शायद अगर हम इस कदम उठा देंगे, कामयाब हो जाए बड़ी बात, और नाकामयाब हो तब भी कर चुके हैं, आप इसमें कोशिश तो की, हमारा वोट बढ़ जाएगा। इस बुनियाद पे वो सब सिर्फ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अपना कमीशन ने तभी 1918 में एक बार इस सिलसिले को उठाया था, काम राय दी थी, मुलाकातें हुई थी, लोगों ने अपने हालात का इजहार किया था। फिर उसने इसका 20 में इसका इजहार किया कि फिलहाल ये चीज़ काबिल अमल नहीं है, न काबिल अमल है, न मुफीद है। अभी गोया आपको गोया जायजा को भी कितनी देर हुई है कि फिर आपने 1 महीने के मौका दे करके ऐसे कोई रेफरेंडम कराने जा रहे हैं आप, या आप आवाम से वादे कर रहे हैं कि आप जो है यस या नो में जवाब दीजिए कि उसको आप ऐसे को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये रेफरेंडम का मौजूद नहीं, लाइव अगर रेफरेंडम आप कराएंगे इस तरह से, तो जो कौम भी अपना एक तशख़्ख़ुस रखती है, उसके मज़हब का एक जुज़ है, उसका मसला निकाह तलाक़ के मसाइल, चाहे ईसाइयों का हो चाहे मुसलमानों का हो, उनके मसाइल में किसी और की दखल देने की ज़रूरत क्या है। अगर रेफरेंडम की आप कराते तो ईसाइयों को करा दिया, मुसलमानों को अलग कराते और कौमों को अलग कराते, अब पूरे मुल्क के शहरियों से राय तलब करना कि इस मौजू पर राय दें, जबकि आपको ये सिर्फ फलां फिरकों की पसंदा को मुतासिर करना है, ये जाहिर बात कोई अच्छी नीयत के साथ नहीं है, तो बिल्कुल उसके खिलाफ है, इंसाफ के खिलाफ है। रेफरेंडम का मौजू बिल्कुल नहीं है। रेफरेंडम का मौजू कोई ऐसा कानून मौजू हो सकता था जो साफ सबके लिए हो, जहाँ पर आप जो है इस जरिए से खास कम्युनिटी को, कुछ खास कम्युनिटियों को आप वो करना चाहते हैं, उन पर हमला करना चाहते हैं, और उसके जरिए से तासुर देना चाहते हैं हिंदुओं को कि हम आपके खैरखा हैं और हमसे ये हिंदू मुसलमानों को दबा रहे हैं। तो इस मकसद के लिए सिर्फ की जा रही है। जो रूह है, स्पिरिट है दस्तूर की 44 की, उसकी राहत कुछ भी नहीं अभी तक हमारे सामने बात आई। मैंने कहा पहली बात ये होनी चाहिए कि उसको वाकई जारी करना है, और दस्तूर में जिन लोगों को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं, नागालैंड को हो, मिर्ज़ापुर को हो, सिक्किम को हो, पहले उसको आप खत्म कराइए दस्तूर में, उसे हदफ कर दीजिए कि अब तो जो भी कानून बनेगा ये मुल्क के सारे शहरियों के लिए हो। अगर आप बना भी लेते हैं ऐसा भी हुआ जुड़ा झगड़ा, तो ये नहीं नाफिज हो जाएगा, हो पाएगा, क्योंकि दस्तूर में खास वाज़ेह दफ़ात मौजूद हैं जो सराहत करती हैं कि इस ताल्लुक़ के जो क़वानीन चीज़ें होगी उन पर लागू नहीं होगी जब तक कि उनकी अपनी असेंबली, उनकी अपनी जो कम्यूनिटी है उसको वक्त पास न कर दे मंजूर नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का बेचैन होना भी सही है। बेज़ाहिर है कि अगर ये कदम उठ जाता है, चाहे वो सियासी मकसद ही के लिए हो, तो हम तो मुतासिर होंगे, हमारे जो क़वानीन हैं मजहबी मुतासिर होंगे। और जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई इसमें मीरास का मसला खास तौर से दिया गया है कि औरतों की मीरास बराबर होनी चाहिए। मैं अगला सवाल यही करूँगा, अगर ये आता है किसी भी शक्ल में आता है तो मतलब क्या तब्दीली के इम्कान होते हैं, किन चीज़ों को टारगेट बनाएंगे? भाई जाहिर बात है कि जो चीज़ें आ रही हैं अब तक हमारे सामने, भाई वहाँ पर उत्तराखंड में जो तैयार किया गया है पेश होगा और पास होगा, उसमें जो चीज़ें शामिल की गई हैं उसमें एक तो एक सजाए शादी पर पाबंदी, और मीरास के मसले में औरत और मर्द की बराबरी, और इस तरह के कुछ और चंद आइटम हैं। तो वो वाज़ेह तौर पे हमारे शरीयत के खिलाफ, हमारी शरीयत ने जाहिर है कि औरतों का जितना ख्याल किया है, जितने हुकूक का लिहाज किया है,
کسی بھی قانون نے اور کسی بھی مذہب نے اس نے اتنا نہیں کیا ہے. لیکن ہماری شریعت میں انصاف ہے، عدل ہے. مساوات اس معنی میں نہیں ہے کہ سب کو برابر کر دیا جائے. مردوں کی جو ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہیں مالیاتی معاشی، اس لیے مردوں کا حصہ میراث میں زیادہ رکھا گیا ہے عام طور سے عورتوں کے مقابلے میں. عورتوں کی ذمہ داری تقریباً نہیں ہے، یہ ہے بہت بڑا انعام. تو اب یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایمان فقہ نے اپنے دماغ سے نکال لیا. خود قرآن کریم میں اس کے اثرات موجود ہیں میراث کے مسائل کی، اور اس میں ہم تبدیلی اگر کی جاتی ہے اور تو وہ ہمارے مذہب میں ہوتا ہے آپ اس قانون کو نافذ کرتے ہیں. بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جنس کی بنیاد پہ تفریق نہیں ہونی چاہیے، اور اسلام میں جنس کی بنیاد پہ تفریق ہے، اس لیے اس کو ختم کرنا. نہیں ہے تو بچکانہ بات ہے. جنس کی بنیاد پر تفریق آپ کہاں نہیں کر رہے ہیں؟ ایک دو مثالیں تھوڑی آپ کے قوانین کا جائزہ لیجیے. آپ فرق کر رہے ہیں عورتوں کے تعلق سے کتنے الگ قوانین ہیں جو مردوں کو سوچنے نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ عورت کے الگ صورتحال ہے، الگ مسائل ہیں. ان کے الگ صورتحال کی وجہ سے ان کے لیے الگ قوانین، الگ الگ سہولتیں. بھائی حاملہ ہو گئی، پیدائش کا مرحلہ ہے، اپنا مرحلہ ہے، ان سب چیزوں کے لیے آپ الگ الگ سہولتیں دے رہے ہیں. کیونکہ جس کی بنیاد پر تفریق ہوئی نا، مرد کو یہ چھٹی اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ اس کو وہ صورت نہیں. تو اب یہ بات کہنا ہے کہ یہ تشریح کرنا دستور کو دفاع کی کہ کوئی مرد و عورت بالکل ہر لحاظ سے برابر ہے اور جو ہے تفریق نہ ہو، یہ تو بے عقلی کی بات ہے. ظاہر ہے کہ ہزاروں جگہوں پر ہمارے قانون میں خود فرق کیا گیا ہے اور فرق ہونا چاہیے، مناسب فرق ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ ایک ہے بوجھ چڑھا ہوا ہے. اگر اس بنیاد پہ اگر تفریق کرنا چاہتے ہیں تو صرف مسلم قوانین ہی نہیں ہو چاہتے، عیسائیوں کے قوانین ہیں، غیر مسلموں کے ہیں، دوسرے قبائلی ہیں، تو وہاں بھی تو جنس کی بنیاد پہ تفریق ہے. سب جگہ پر ہے. جہاں پر جن کو مستثنا کر دیا ہے، بلکہ الگ تعلقات دیے ہیں قبائلیوں کے لیے اور خاص علاقوں کے رہنے والوں کے لیے، ناگالینڈ کے لیے، سکم کے لیے، ظاہر ہے وہاں تو بہت کھلا ہوا فرق ہے. مرد و عورتوں کے حقوق میں تمام چیزوں اس کو آپ نے تسلیم کر کے آپ نے دستور کو آپ نے فراہم کیا ہے. اور مسلمان اگر آپ کسی معاملے میں اپنے مذہب کا حوالہ دے رہے ہیں، قرآن میں چیز موجود ہے، ان کے مذہب کی بنیادی چیز ہے، تو آپ اس کو جو ہے مساوات کے نام پر برابری کرنا ہے مرد عورت میں، پہ وہ تماشا بنا رہے ہیں. کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. مسلمان تو ظاہر اپنی شریعت احکام شریعت کا پابند ہے. آپ کو بنا لیں قانون، طاقت ہے آپ کے پاس، اکثریت ہے اس کے پد پر بھی آپ قانون بنا سکتے ہیں. بہت سے قانون بناتے رہتے ہیں. مسلمان بہرحال شریعت کا پابند پہلے اس پر عمل کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جب پیدا ہوگی تو ہمارے مسلمان خود بخود ہے ان جو عدالتوں کا رخ کم سے کم کریں گے، بلکہ وہ خود چاہیں گے کہ ہم شریعت پہ عمل کریں، جو ہمارے شریعت کا حکم اس پہ ہم چلیں ہم، اور اس کو مشترک گراؤں سے معلوم کریں گے، علماء سے معلوم کریں گے. یہ سب چیزیں کم نافذ کریں گے جب وہ کورٹ میں جائیں گے، جو مسائل اس طرح کے ہوں گے. یہ بات نہیں ملک دشمنی کی بات کہ نفرت کی بنیاد پہ آپ جو ہے سیاست کریں اور چاہیں کہ ہم کو ووٹ زیادہ مل جائے، ایسے چاہے یا دو قوموں میں منافرت پیدا ہو جائے، آپس میں وہ پیدا ہو جائے. یہ تو انتہائی گھٹیا حرکت ہے جو کبھی نہیں ہونی چاہیے. اگر ملک کے اندر آپس میں دوریاں پیدا ہوں گی، پیدا کی جائیں گی، تو ظاہر ہے کہ امن و امان قائم نہیں رہے گا اور ترقی کے جو خواب دے کے جا رہے ہیں. ایک لاجک یہ بھی بتائی جا رہی ہے یونیفارم سول کوڈ کے پیچھے کہ مسلم پسندہ میں ریفارم کی ضرورت ہے اور مسلمان ریفارم نہیں کر رہے. تو یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ریفارم کی ضرورت ہے آئینی قوانین میں یا نہیں، اور اگر ہے تو کیا یہ گورنمنٹ کرے گی یا مسلمان خود کریں گے؟ ریفارم کی بات جو لوگ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ریفارم اسلامی تعلیمات میں کیسے ہو سکتا ہے، کیا اس کے حدود ہیں، اس سے بالکل ناواقف ہے. چاہے کتنے بڑے اسکالر بنتے ہو کہ بہت بڑے اسکالر ہیں، بڑے ماہر ہیں، لیکن وہ اسلامی قانون میں تبدیلیاں اور احکام میں تبدیلی کب کی ہو سکتی ہے، کن مسائل میں ہو سکتی ہے، اس کی آپ سے واقف نہیں ہے. وہ صرف سنتے رہتے ہیں. وہ
پھر ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جو حکم سراہدن آ گیا ہے، صریح حکم موجود ہے میراث کے مسائل کے بارے میں، لڑکے کا کتنا حصہ ہے، شوہر کا کتنا ہے، بیوی کتنا ہے. تو اس میں تو کوئی ریفارم کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم جو ہے اللہ کے حکم کو بدلیں. اللہ کے رسول کو اختیار نہیں تھا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون میں تبدیلی فرمائیں. تو ہم کو کب کا وقت اختیار ہو جائے گا. ریفارم تو اس مسائل ہو نہیں سکتا ہے جو منصوص مسائل ہیں، جن کے بارے میں صریح آیات موجود ہیں، متواتر حدیث موجود ہیں، ان کے بارے میں کوئی تبدیلی اور اصلاح کی بات کرنا. ہاں، ریفارم ظاہر ہے بہت سے ایسے مسائل جو قطعی نہیں ہوتے ہیں، اجتہادی ہوتے ہیں. ان مسائل میں آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ ہندوستان کے علماء نے ہمیشہ حالات کے اعتبار سے کچھ اجتہاد کیا، تبدیلیاں کیا کام میں. اس کی سب سے بڑی مثال تو خود ہمارے ہندوستان کا قانون ہے 1939 کا، یعنی قانون انفساخ نکاح مسلمات. مسلمان خواتین کے نکاح کو فرض کرنے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ جو قانون 1939 میں پیش ہوا، پاس ہوا، یہ ہندوستان کے علماء کے ریفارم کی اور بہت آگے تک سوچنے کی بہت واضح مثال ہے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ موجودہ حالات میں ان اسباب فرض کے تعلق سے فقہ حنفی پر دائر رہنا، محدود رہنا، یا فقہ شافعی تک محدود رہنا یہ ناقابل عمل ہے. بہت دشواریاں وقت پیدا ہو رہی ہیں. تو ان حضرات نے اتفاق رائے سے فقہ والدگی کو اختیار کر کے ان مسائل کا حل تلاش کیا ہے. اور بھی کتنے مسائل میں اسلامی فقہ اکیڈمی ہے، اور اس کے علاوہ جیسے علماء کی وہ ہے فقیہ ہے. حضرات نے بہت سے مسائل میں غور و خوض کر کے چیزیں کی ہیں. تو جہاں گنجائش تبدیلی کی ہے اس شرعی اصولوں کے لحاظ سے وہاں وہ عمل ہو رہا ہے. یہ کہنا کہ بھائی ہندوستان کے علماء نے، یہاں کے افراد نے ریفارم نہیں کیا اور یہ بہت بڑی اس کی بات ہے. ایک ہے کہ آدمی سمجھتا ہے وہ بڑا انٹلیکچوئل ہوں، بہت ترقی یافتہ ہوں، یہ اپنی گویا اس کو سطح کو واضح کر دینا ہے کہ آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ریفارم کس طرح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے تو کہاں ہو سکتا ہے. یہاں پہ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں وہاں پہ اس طرح کے بہت سے قوانین میں تبدیلی کر لی اور مسلمان وہاں اس کو مانتے ہیں، تو پھر یہاں تبدیلی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو مجمل بات کہی جاتی ہے. ایک کون سا قانون کہاں کس طرح تبدیلی ہوئی؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ تو مسلم ممالک کا نام لینا ہی آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ کوئی اگر نام لے لے پاکستان کا بنا کر تو آپ اس کو گویا دیش گرو ہی سمجھتے ہیں کہ تو اس کی وفاداری وہاں سے ہو گئی. اب یہ کیا ہو گیا کہ آپ بڑے اس کے ساتھ بڑی اہمیت کے ساتھ مسلم ممالک کا نام لے رہے ہیں کہ وہاں ایسا ہو گیا. اور جو ہوا ہے کیسے ہوا ہے؟ جہاں ہوا ہے وہی جنرل ایوب نے کیا مان لی. جنرل ایوب نے اپنے طاقت کے بل پر کچھ اگر اصلاحات کی ہیں تو وہ اصلاحات ظاہر ہے کہ وہاں کے علماء نے قبول نہیں کیا، وہاں کی سوسائٹی نے قبول نہیں کیا. ابھی عمل اسی پہ ہو رہا ہے جو وہاں علماء کا مطلبہ ہے، جو چیزیں ہیں. تو یہ وہ ہے فرضی بات ہے کہ اصلاحات ہو گئی ہیں اور لوگوں نے قبول کر لیا ہے. قبول کرنے کے بعد اور غلط ہے. اصلاحات کچھ کی گئی ہیں اصلاحات کے نام پر، لیکن مجھے معلوم ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مقامی فکر تھے، چاہے دیوبند کے علماء ہوں، بریلی ہوں، شیعہ ہوں یا اسلامی کے لوگ ہوں، سب نے متفقہ طور پر ان جو ہے اصلاحات کو مسترد کر دیا تھا کہ اپنا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی انداز سے اور جگہوں پر اس طرح ہوا. کوئی ڈکٹیٹر آیا، اس نے اپنا جیسے آپ جس وقت آپ کرنے جا رہے ہیں کہ اس بار اس کو رپورٹ لے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ جبرن لے آئیں گے طاقت کے بل پر، تو وہی ظاہر ہے لوگ کیا کریں؟ ہم اس رہیں گے، برداشت کریں گے، کوئی راستہ نکالیں گے کیسے عمل کریں گے اپنے مذہب پر. ہاں، یہ نہیں مطلب اس کا ہوتا ہے کہ اس کو قبول کیا ہے خلیہ قوم نے. یہ غلط فہمی پیدا کرنی ہے جو صحیح نہیں. آخری سوال، یہ بہرحال موضوع گرچہ پرانا ہے اور ابھی الیکشن کے پس منظر میں اٹھایا گیا ہے، چونکہ یہ بڑا دوررس مسئلہ ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے کس طرح کی کوششیں ہونی چاہیے؟ بھائی کوشش تو سب سے بڑی یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان خود بھی سمجھیں مسئلے کی اہمیت کو. مسلمان بھی واقف نہیں کہ اسلام سپریم کورٹ کیا ہے. اب ایک بات دفعہ بات کہی جاتی ہے بھی تو شریعہ یہ پرسنتا جو ہے تو کو بنایا ہوا ہے، اس کے تحفظ کے لیے کیا ہوتے پریشان ہیں.
انگریزوں کو بنائے لوگ، یہ باتیں کہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، حیرت ہوتی ہے اس طرح کی باتیں۔ تو بھائی 1937 کا جو قانون ہے، جو یہاں بنیاد ہے اسی پر، وہ قانون تو علماء نے تیار کرایا، وہ لفظ کیا، مرتب کیا، پھر علی بن پیش ہوا۔ 1939 کا قانون وہ بھی نظر کر دیا کیا، اس میں وہ مسلمانوں کے لیے شریعت کو اساس بنایا گیا ہے فیصلے کی۔ تو اس کو اس طرح سے مسترد کر دینا کہ انگریزوں نے کیا تھا، اس وقت یہ ہوا تھا، اس وقت وہ ہوا تھا، یہ سب ایسی جو ہے نسلی جہنگیت کو کم کرنے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم غلام تھے انگریزوں کے، اس زمانے میں ہم نے کوشش کر کے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی جو آزادی حاصل کی تھی 1937 کے قانون کے تحت اور 1939 کے اس قانون کے تحت، کیا اس آزادی کے دور میں جو ہم آزادی کو شریک ہوئے، قربانی ہم نے دی کہ ہم اس ملک میں آزاد حیثیت سے رہیں، کیا وہ آزادی ہم کو باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، جو غلامی کے دور میں ہم کو آزادی حاصل ہوئی تھی، اس آزادی کو آپ اس آزادی کے دور میں ختم کرنا چاہتے ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہونا؟ تو بھائی مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں، جنگ آزادی میں شریک ہوئے، اور بغیر یہی معاہدہ تھا کہ ہر کو جتنی بھی قومیں ہر ایک کو اپنے مذہب کو عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ اگر ہم مذہب پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا پریشانی ہوتا ہے، آپ کو درد کیا ہے؟ اپنے معاملات کو دیکھیے، کیا کہ آپ کے یہاں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کے یہاں شادی شدہ عورتیں لڑکی پڑی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور کوئی پھر بھی آپ کو فکر نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کی بیوی ہے، دکھتا ہے کہ بھائی وہ میری بیوی ہے، وہ درادم ہے وہ، لیکن اس کو کیا حق مل رہا ہے؟ اس کی بیوی ایک بھی حق نہیں مل رہا ہے۔ تو ایسی کتنی عورتیں لاکھوں کی تعداد میں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے حقوق سے محروم ہیں، اور کتنی قسم کی عورتیں ہیں ان کی آپ کو فکر نہیں ہے، اور خام خواہ جو ایک نیا سوچا سیاسی مقاصد کے لیے چھیڑنا، یہ کہاں تک ملک کی خیر خواہی؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صف آن لائن کا خاص پروگرام، جو یونیفارم سول کوڈ سے متعلق پوری سیریز آ رہی ہے، اس کی ایک پہلی کڑی تھی، اور آج میرے ساتھ موجود تھے حضرت مولانا عتیق احمد بستوی صاحب۔ پوری گفتگو دراصل سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہے کہ اس اہم موضوع کو سمجھا جائے، اور جو چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے واہ واہی لوٹی جا رہی ہے اس کی بہت زیادہ حقیقت نہیں ہے۔ گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، تو سنجیدگی سے اس چیز کو سمجھا جائے، اور پھر جو ہمارے رہنما ہیں، ملی قائدین ہیں، ان کی طرف سے جو بھی کرنے کے لیے کہا جائے تو اس پہ ہمیں لبیک کہنا چاہیے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اس پروگرام کو اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ دور تک یہ میسج جائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔